نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین 10 مقاصد پہ مشتمل ہے۔ چھٹا مقصد معاملات کے بارے میں ہے، لین دین کے بارے میں ہے، تجارت کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، بیع کے بارے میں اور اس قسم کے دیگر امور کے بارے میں۔ اور اس میں کئی کتب ہیں، ان میں سے پہلی کتاب کتاب البیوع ہے، یعنی بیع کے بارے میں ہے۔ اور اس کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں آج سے چھٹا باب۔ چھٹا باب کیا باب؟ الصدق والنصح فی البیع، کہ بیع میں سچ بولنا، سچ کہنا، والنصح اور خیر خواہی کرنا، یعنی کہ جس کے ساتھ آپ بیع کر رہے ہیں اس کے آپ خیر خواہ ہوں، اسے دھوکہ دینے والے نہ ہوں، اسے نقصان میں مبتلا کرنے والے نہ ہوں۔ حدیث نمبر 1275 1275 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا بھی اور امام مسلم کا بھی، دونوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی احادیث کی کتب میں جگہ دی ہے۔ عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب حکیم بن حزام سے۔ یہ حکیم بن حزام وہ ہیں جو کعبہ شریف میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی عمر 120 سال تھی، ٹوٹل عمر ان کی 120 سال تھی، اور یہ سن 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ حکیم بن حزام وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو بیع کرنے والے، بائع اور مشتری، خریدنے والا اور فروخت کرنے والا، یہ دونوں جو ہیں بالخیاری، ان دونوں کو اختیار رہتا ہے۔ کس چیز کا اختیار رہتا ہے؟ بیع کو کینسل کرنے کا اختیار رہتا ہے، بیع کو کینسل کرنے کا۔ بیع ہو چکی ہے لیکن دونوں کو شریعت کی طرف سے اختیار ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بیع سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، بیع کو کینسل کر سکتا ہے، بیع کو منسوخ کر سکتا ہے۔ کب تک؟ ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں۔ جدائی سے مراد کون سی جدائی ہے؟ جسمانی جدائی۔ اگر دونوں اٹھ کے چلے جاتے ہیں اس جگہ سے جہاں پہ بیع ہوئی ہے، تو اب ان میں سے کوئی گھر میں جا کر دوسرے کو فون کرے کہ میں یہ بیع نہیں کرنا چاہتا، تو وہ آگے سے کہہ سکتا ہے کہ اب بیع پکی ہو چکی، اب میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا۔ لیکن اگر وہ بھی کہہ دے کوئی بات نہیں، پھر ان کو اختیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر وہ جدا ہو چکے ہیں، شریعت کی طرف سے بیع پکی ہو چکی ہے،
البتہ وہ اگر اس کو اب منسوخ کرنا چاہیں تو شریعت ان کو روکے گی نہیں، شریعت اجازت دے گی، لیکن یہ اصول تب لاگو ہوگا جب ایک کہے کہ بیع کینسل ہوگی، دوسرا کہے کہ نہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے شریعت کی طرف، اب ان کے اس معاملے کا حل کون پیش کرے گی؟ شریعت، کہ اگر تم دونوں جسمانی لحاظ سے الگ ہو چکے ہو تو اب تمہیں بیع کو کینسل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جدائی کبھی تو ایسے ہوگی کہ دونوں اس جگہ سے اٹھ جائیں گے جہاں بیع ہوئی تھی، ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا، یا ایک بیٹھا رہا دوسرا چلا گیا۔ اور یہ ہے صحیح موقف اس حدیث کے بارے میں کہ جب تک یہ الگ نہیں ہو جاتے کس لحاظ سے؟ جسمانی لحاظ سے، تب تک بیع کو کینسل کرنے کا اختیار اور آپشن رہے گا۔ کچھ ائمہ کرام کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ جدائی سے مراد جسمانی جدائی نہیں ہے، بلکہ موضوع کے لحاظ سے جدائی ہے۔ جب تک اسی موضوع پہ گفتگو ہوتی رہے گی جس کا تعلق اس چیز کی بیع سے ہے جس کے اوپر ان کا اتفاق ہوا ہے، تو تب تک ان کو بیع کینسل کرنے کا اختیار رہے گا۔ اور جب ان کی گفتگو کسی اور معاملے میں شروع ہو گئی، اب بیع کینسل کرنے کا اختیار ختم۔ جدائی سے مراد گفتگو کی جدائی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ ایک تعویل سی ہے۔ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جدائی سے مراد عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ جسمانی جدائی ہوتی ہے۔ تو البیعان بالخیار، بیع کرنے والے دونوں کو اختیار رہتا ہے کس چیز کا؟ بیع کو کینسل کرنے کا۔ کب تک؟ ما لم یتفرقا، جب تک کہ جدا نہ ہو جائیں۔ او قال، راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا ما لم یتفرقا، یا آپ نے کہا تھا حتی یتفرقا۔ ما لم یتفرقا پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا کہ بیع کرنے والوں کو، بیع کرنے والے ان کے خریدنے والا اور فروخت کرنے والا دونوں کو اختیار رہے گا جب تک کہ جدا نہ ہو جائیں۔ یا ہم پڑھ سکتے ہیں البیعان بالخیار حتی یتفرقا، کہ بیع کرنے والوں میں سے ہر ایک کو بیع کینسل کرنے کا اختیار رہے گا یہاں تک کہ وہ جدا ہو جائیں۔ تو الفاظ نبی علیہ السلام نے یہ بولے ہوں یا وہ بولے ہوں، مفہوم ایک ہی رہے گا۔ لیکن یہاں سے پتہ چل گیا کہ علماء حدیث بیان کرتے ہوئے کتنی احتیاط کرتے تھے۔ ان کی امانت دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا ما لم یتفرقا، یا کہا تھا حتی یتفرقا، جبکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ فرمایا فَإِن صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں سچ کہیں، اگر دونوں سچ کہیں تو ان کے لیے ان کی بیع میں برکت ڈال دی جائے گی۔ دونوں سچ کہیں، دونوں کی بیع میں کیا ڈال دی جائے گی؟ برکت۔ جو گاڑی بیچ رہا ہے وہ بھی سچ سچ بتائے، گاڑی میں کیا عیب ہے کیا عیب نہیں ہے، گاڑی کیوں بیچ رہا ہے، گاڑی کتنے کی خریدی تھی۔ اگر وہ چھپانا چاہے چھپا سکتا ہے، لیکن اگر بتانا چاہے کہ کتنے کی خریدی تھی تو جھوٹ نہ کہے۔ خریدی تھی کتنے کی؟ 10 لاکھ کی، اور کہہ رہا ہے میں نے 11 لاکھ کی خریدی تھی، کیا ہوا؟ جھوٹ ہوا۔ بیچ رہا ہے اس لیے کہ اس میں کئی فالٹ ہیں، کئی عیب ہیں، کئی خرابیاں ہیں، اور جھوٹ کیا کہہ رہا ہے کہ جی میری فیملی بڑی ہے، میں ذرا اب اس سے اچھی گاڑی لینا چاہتا ہوں۔ تو دونوں سچ کہیں۔ آج کل تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا اس کا جو خرید رہا ہے، لیکن پہلے اس کا بھی مسئلہ رہا کرتا تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں یہ کرنسی نوٹ نہیں ہوتے تھے، قیمت کے طور پہ کیا دیے جاتے تھے؟ سونا چاندی، سونا چاندی کے سکے ہوتے تھے، دینار اور درہم۔ اس میں خطرہ رہتا تھا کہ کہیں اس کا وزن کم نہ ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو۔ خیر آج بھی جعلی کرنسی نوٹ پائے جاتے ہیں، یا
وہ جیلی چیک دے دیا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا فَإِن صَدَقَا، اگر دونوں سچ کہیں تو بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کی بیع میں کیا ڈال دی جائے گی؟ برکت ڈال دی جائے گی. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر دونوں چھپائیں، وَكَذَبَا اور جھوٹ کہیں، تو مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، تو ان کی بیع کی برکت ختم کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی، دور کر دی جائے گی. اگر دونوں چھپائیں، کیا چھپائیں؟ فالٹ کو، عیب کو. زمین بیچی جا رہی ہے، پلاٹ بھیجا جا رہا ہے گھر کے لیے، اور بیچنے والے کو پتہ ہے کہ اس پلاٹ میں مسئلہ ہے، اس میں پہلے سے لوگوں کا اختلاف ہے، 2-3 فریق ہیں، وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، پھر بھی بیچا جا رہا ہے یہ بتائے بغیر کہ اس میں اختلاف موجود ہے. یا آپ کو پتہ ہے کہ مہینے کے بعد حکومت نے یہاں پہ سڑک بنانی ہے اور اس مکان کو گرا دیا جائے گا، اور قیمت بھی مناسب سی ملے گی، اچھی قیمت بھی نہیں ملے گی، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو بیچ رہا ہوں، کسی اور وجہ سے مجھے پیسے ضرورت پڑ گئے ہیں، جبکہ آپ بیچ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے یہ جگہ ختم کر دینی ہے، اور قیمت بھی حکومت کی طرف سے جو ملے گی وہ کون سی ہوگی؟ تھوڑی سی ہوگی. کئی دفعہ اس کے برعکس ہوتا ہے، خریدنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے اسے حکومت چند دنوں کے بعد خریدے گی اور معاوضہ بہت اچھا دے گی. اب کسی غریب آدمی سے وہ زمین کا ٹکڑا، وہ پلاٹ خرید لیا جاتا ہے مثال کے طور پہ 10 لاکھ میں، اور حکومت مہینے کے بعد کتنے میں خریدے گی؟ 20 میں، 30 میں، 40 میں، 50 میں. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس بات کو چھپایا ہے. تو وَإِن كَتَمَا، اگر وہ کیا کریں؟ چھپائیں. اور ایسا چھپانے کا معاملہ گاڑیوں میں تو عام ہے، جبکہ مسلمان وہ ہے جو خود کہے کہ میری گاڑی میں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. یہ سچ کہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو گاڑی 10 لاکھ میں بک سکتی تھی کتنے میں بکے گی؟ 5 لاکھ میں. بظاہر کیا ہے؟ نقصان، لیکن اس میں برکت بڑی ہوگی. تو بات کیا ہے؟ برکت کی. تو وہ ان قتم، اگر وہ چھپائیں، وَكَذَبَا، اور جھوٹ کہیں. عیب کو چھپا بھی رہے ہیں اور جھوٹ بھی کہہ رہے ہیں. جھوٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ گاڑی بڑی زبردست چلتی ہے، اس گاڑی کی قیمت فلاں آدمی مجھے دے رہا تھا اتنی، میں نے نہیں دی اس کو. تو اگر وہ عیب چھپائیں، وَكَذَبَا، اور جھوٹ کہیں، تو مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، ان کی بیع میں جو برکت ہے وہ مٹا دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں بیع کے معاملے میں جو لوگ فراڈ کرتے ہیں اس کی ایک مثال ذکر کرتے ہیں. مثال کیا ہے کہ کئی لوگوں نے باڑے قائم کیے ہوئے تھے. کیا قائم کیے ہوئے تھے؟ باڑے. اور باڑوں کے نام کیا رکھے ہوئے تھے؟ ایک باڑے کا نام ہے جی خراسان، اور ایک کا نام کیا جی؟ سجستان. کیا نام ہے؟ سجستان. اچھا، خراسان کہاں ہے؟ یہ ایران اور افغانستان کے علاقے میں ہے. سجستان کہاں ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو بلوچستان کا علاقہ ہے ادھر یہ سجستان پڑتا ہے. اب انہوں نے مکہ مدینہ میں اور بصرہ وغیرہ اس علاقے میں باڑے قائم کیے ہوئے ہیں اونٹوں کے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں استبل، جہاں پہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں. تو اس کے نام کیا رکھے ہوئے ہیں؟ خراسان. کسی کے نام سجستان. جب منڈی میں آ کے بیچتے ہیں تو گاہک سے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی کل ہی خراسان سے آیا ہے. اب سننے والا کیا سمجھے گا؟ خراسان کہاں سے آیا؟ یہ
افغانستان سے آیا، ایران سے آیا ہے، جب کہ آیا کہاں سے ہے؟ اس کے اپنے باڑے سے جو ادھر ہی ہے، جو 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ یہ بات ابراہیم نخعی کو معلوم ہوئی، تابعی ہیں بہت بڑے، تو انہوں نے اس پہ شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ بہت بری حرکت ہے یہ۔ اور ایسی حرکت کون کرتے ہیں؟ جو اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ جی ہم جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، ہم سچ کہیں گے کہ جو خراسان سے آیا ہے۔ تو بھئی یہ سچ جو ہے اس کے پیچھے بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ باب نمبر 7، باب السماحۃ فی البیع والشراء، خرید و فروخت میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا، کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا۔ بیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیچنا، اور شراء کا معنی کیا؟ خریدنا، یعنی کہ جب بیچ رہے ہوں کوئی چیز یا خرید رہے ہوں، دونوں مواقع پہ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں۔ حدیث نمبر 1276، اور یہاں پہ مجھے بات یاد آ گئی، یہ پبلک میں بہت زیادہ مشہور ہے، کئی لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ بیع کریں تو قیمت کم کروائیں، قیمت کے معاملے میں بحث و مباحثہ کریں حتیٰ کہ پسینہ آ جائے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فضول سی بات ہے، غلط بات ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ قیمت کم کروانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کروا سکتے ہیں، کروائیں، کوشش جتنی کر سکتے ہیں کریں، شریعت آپ کو کچھ نہیں کہتی، لیکن یہ نہ کہیں کہ شریعت کہتی ہے کہ آپ ضرور کروائیں اور اتنی محنت کریں کہ آپ کو پسینہ آ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری جانب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قیمت کی حد کیا ہے، منافع کتنا لے سکتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن اگر حکومت نے کوئی ریٹ مقرر کیا ہوا ہے تو آپ اس کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں، یا اس کمپنی نے جن کی پیداوار ہے، جن کی وہ پیداوار ہے، جن کی وہ پروڈکٹ ہے، انہوں نے جو قیمت مقرر کی ہے اس کی بھی پابندی کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کو منافع لینے کا حق حاصل ہے، چاہے 100% لیں آپ، لیکن کسی کو بیوقوف بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سمجھدار آدمی آیا چیز خریدنے کے لیے، اور آپ اس کو جو 5 روپے کی چیز ہے وہ 10 کی دے رہے ہیں، 10 والی 20 کی دے رہے ہیں، 50 والی 100 کی دے رہے ہیں، وہ خرید رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ آج بچہ آ گیا ہے شاپ پہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ ہی ہے، تو آپ اس کے بچے ہونے کی وجہ سے منافع زیادہ لے رہے ہیں، اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو اس طرح بیوقوف بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھدار آدمی ہے جس کو پتہ ہے دنیا میں کیا ریٹ چل رہا ہے، اس کے باوجود آپ سے مہنگے داموں خرید رہا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ باب السماحۃ فی البیع والشراء، بیع اور شراء میں، خرید و فروخت میں کیا کرنا؟ فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا۔ حدیث نمبر 1276، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے، اللہ ان سے بھی راضی ہوں، ان کے والد سے بھی، دونوں صحابی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالی اس آدمی پہ رحم کرے، سمحن اذا باع، جو فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، اذا باع، جب وہ کوئی چیز بیچے، وَإِذَا اشْتَرَى، اور جب کوئی چیز خریدے، وَإِذَا اقْتَضَى، اور جب اپنا حق مانگے۔
مثال کے طور پہ جب آپ قیمت مانگے، جب قیمت کا مطالبہ کرے، قرض کا مطالبہ کرے، تو جو ان تینوں اوقات میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، نرمی سے کام لے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے۔ تو آپ نے دعا دی ہے کس کو؟ جو فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، چیز بیچتے ہوئے بھی، خریدتے ہوئے بھی، اور اپنا قرض مانگتے ہوئے بھی، یا جو قیمت رہ گئی تھی ابھی تک لی نہیں ہے وہ مانگتے ہوئے بھی، تقاضا کرتے ہوئے بھی۔ اچھا، میں نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ رحیم اللہ کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ اللہ رحم کرے۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ دعا ہو گئی۔ رحیمہ فعل ماضی ہے، پاس کے لیے آتا ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ تو اس کا معنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ خبر کا، کہ آپ کسی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کام ہو چکا ہے یا فلاں آدمی نے کام کر لیا ہے۔ کبھی کبھی فعل ماضی کا معنی ہوتا ہے دعا کا، عام طور پہ معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر کا، کہ آپ کو چیز بتا رہے ہیں، اور کبھی کبھی معنی کیا ہوتا ہے؟ دعا کا، کہ آپ دعا دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو میں نے ترجمہ فی الحال کیا وہ دعا کا ہے کہ رحیم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی پہ جو فراخ دل ہو اس موقع پہ جب وہ کوئی چیز بیچے اور جب کوئی چیز خریدے اور جب تک اپنے حق کا تقاضا کرے۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، دعا نہیں دے رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ایک ایسے آدمی پہ رحم کیا تھا جو فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا تھا جب وہ کوئی چیز بیچتا تھا، جب کوئی چیز خریدتا تھا، اور جب اپنے حق کا مطالبہ کرتا تھا، تقاضا کرتا تھا۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ معنی جو ہے آخری معنی، وہ کون سا معنی؟ آخری معنی خبر والا۔ پہلا معنی کیا تھا؟ دعا والا۔ دوسرا معنی کیا؟ خبر والا۔ جو خبر والا معنی ہے اس کی تائید ترمذی شریف کی 2 حدیثوں سے ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ حدیث نمبر 1319 1319، اور اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے محبت کرتے ہیں جو بیع میں فراخ دلی کرنے والا ہو، جو جب کوئی چیز خریدے تب بھی فراخ دلی کرنے والا ہو، اور جب اپنے حق کا تقاضا کرے تب بھی فراخ دلی کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ خبر کے معنی کے قریب قریب ہے، لیکن جو اس کے بعد حدیث آئی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اس کا نمبر کیا ہے؟ 1320 1320، اسے بھی شیخ البانی نے صحیح قرار دیا، وہ بھی ترمذی میں آئی ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں کہ غفر اللہ لرجل کان قبلکم کان سہلا اذا باع سہلا اذا اشترى سہلا اذا اقتضى، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بخش دیا۔ اب دعا ہے کہ خبر ہے؟ خبر ہے۔ اللہ نے ایک آدمی کو بخش دیا جو تم سے پہلے تھا، یعنی کہ ہماری امت کا آدمی نہیں تھا، پرانی امتوں میں سے کوئی آدمی تھا، تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ کان سہلا اذا باع، وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کرتا تھا جب وہ کوئی چیز بیچتا تھا اور جب کوئی چیز خریدتا تھا اور جب اپنے حق کا تقاضا کرتا تھا۔ اس کے بعد باب نمبر 8، باب ما یکرہ من الحلف فی البیع۔ باب کس بارے میں ہے؟ کہ بیع میں قسم اٹھانا مکروہ ہے، بیع میں قسم اٹھانا ناپسندیدہ ہے۔ آپ کو چیز بیچنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، تو اس دوران قسمیں اٹھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث نمبر
1277 1277 قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا، یعنی کہ دونوں ہی اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ الحلیف منفقۃ للسلعہ، الحلیف حلف اٹھانا، قسم اٹھانا، قسم اٹھانا جو ہے، قسم جو ہے یہ سودے کو، سامان کو فروغ دینے والی چیز ہے، اسے سامان بکتا ہے، دکان چلتی ہے، کیا کرنے سے؟ قسمیں اٹھانے سے۔ ممحقۃ للبرکہ، لیکن یہ برکت کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ قسمیں اٹھا کے آپ سامان بیچیں، یہ چیز کیا آپ کی برکت کو کیا کر دے گی؟ ختم کر دے گی۔ قسمیں دو طرح کی ہیں، ایک ہے جھوٹی قسم، ایک کیا ہے؟ جھوٹی قسم اٹھا کر سامان بیچنا، یہ تو شدید جرم ہے، حرام ہے، ممنوع ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ قسم اٹھا کے سامان بیچ رہے ہیں، لیکن قسم آپ سچ اٹھا رہے ہیں، سچی قسم اٹھا رہے ہیں، جھوٹی قسم نہیں اٹھا رہے۔ آپ جو بتا رہے ہیں اپنے سامان کے بارے میں وہ صحیح بتا رہے ہیں۔ تو اگر آپ سچی قسم اٹھا کے سامان بیچتے ہیں تو یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ جھوٹی قسم اٹھا کے سامان بیچتے ہیں تو وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ سچی قسم اٹھائیں اور اللہ کی قسم اٹھا کے سامان بیچیں تو یہ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس بارے میں سب سے پہلے امام ابو العباس القرطبی، جو بہت بڑے محدث ہیں، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، ان کا موقف بتانا چاہوں گا کیوں منع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ جو کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے وہ عام طور پہ جھوٹ میں واقع ہو جاتا ہے۔ جب قسمیں اٹھانا آپ کا معمول بن جائے گا پھر آپ کئی قسمیں جھوٹی اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کے دل سے قسم کی ہیبت نکل گئی ہے، آپ کے دل سے اللہ کی تعظیم نکل گئی ہے۔ اس لیے کاروبار میں کثرت سے قسمیں اٹھانا یہ ناپسندیدہ ہے، چاہے آپ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہوں اور چاہے آپ سچی قسم اٹھا رہے ہوں۔ اور اگر آپ کاروبار میں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں تو کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اٹھاتے ہیں وہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ الحلیف منفقۃ للسلعہ، قسم جو ہے وہ سامان کو فروغ دینے والی ہے، کاروبار کو فروغ دینے والی ہے، ممحقۃ للبرکہ، برکت کو ختم کر دینے والی ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1278 1278 1278 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں، یعنی کہ اس حدیث کا تذکرہ امام بخاری نے نہیں کیا۔ عن ابی قتادہ الانصاری، روایت ہے جناب ابو قتادہ انصاری سے، ان کا نام کیا تھا؟ حارث بن ربعی، حارث بن ربعی، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ان سے روایت ابو قتادہ سے کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، بیع میں بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو۔ دوران بیع، دوران تجارت، سامان بیچتے ہوئے بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے کیا کرو؟ بچو۔ فإنہ ینفق، کیونکہ
قسمیں اٹھانا جو ہے ینفقو، یہ کیا کرے گا؟ آپ کے سامان کو فروغ دے گا، اس سے آپ کا سامان بکے گا، آپ کا کاروبار چلے گا۔ ثم یمحق، پھر یہ کیا کرے گا؟ پھر یہ نفع کو ختم کر دے گا، مٹا ڈالے گا۔ کیا؟ یہ جھوٹی یہ کثرت سے قسمیں اٹھانا، چاہے آپ سچی قسمیں اٹھاتے ہوں۔ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، تو یہ قسمیں اٹھانا جو ہے یہ سامان کو فروغ دے گا، کاروبار چمکے گا۔ ثم یمحق، پھر یہ چیز نفع کو ختم کر دے گی، نفع کو مٹا ڈالے گی۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 9، باب بیع الطعام بالطعام، غلے کے بدلے میں غلے کی بیع، غلے کے بدلے میں غلے کی بیع کریں تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حدیث نمبر 1279، 1279، قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، جاء بلال الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمر برنی، کہ بلال آئے۔ یہ بلال کون سے ہیں؟ وہی مشہور و معروف بلال، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس برنی کھجوریں لے کر آئے۔ کون سی کھجوریں لے کر آئے؟ برنی کھجوریں۔ یہ برنی کھجوریں جو ہیں، ان کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور اسے اپنی اس کتاب میں لے کر آئے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، کہ صحیح احادیث کا سلسلہ، جس میں صحیح احادیث انہوں نے جمع کی ہیں، اور اس کتاب میں اس حدیث کا نمبر ہے 1844، 1844۔ تو حدیث کیا لے کر آئے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تمہاری کھجوروں میں سے برنی کھجور جو ہے بہترین کھجور ہے، یہ بیماری کو ختم کرتی ہے اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو یہ برنی کھجور یہ اچھی کھجور ہے، یعنی کہ تو بلال جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس برنی کھجوریں لے کر آئے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من این ھذا، یہ کہاں سے؟ کیا مطلب؟ بلال یہ برنی کھجوریں کہاں سے لے کر آئے ہو؟ قال بلال، تو بلال کہنے لگے، کان عندنا تمر ردی، ہمارے پاس ردی قسم کی کھجوریں تھیں، نکمی کھجوریں تھیں، ہلکی کوالٹی کی کھجوریں تھیں۔ فبعت منہ صاعین بصاع، تو میں نے اس کے 2 صاع بیچ کر 1 صاع کھجوریں لی ہیں۔ بیع کیا میں نے کیسے؟ کہ اگر میں نے ردی کھجوروں کے 2 صاع دیے ہیں تو اس کے بدلے میں مجھے برنی کھجوروں کا 1 صاع ملا ہے۔ 1 صاع کس کو کہتے ہیں؟ 1 صاع تقریباً 2.5 کلو، تقریباً کتنا؟ 2.5 کلو۔ تو یعنی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے 2.5 کلو برنی کھجوریں لی ہیں، اور دی کتنی ہیں میں نے؟ 5 کلو۔ 5 کلو ردی کھجوریں دے کر میں نے کیا کیا ہے؟ اچھی کھجوریں، برنی کھجوریں لی ہیں، کتنی؟ 2.5 کلو۔ 1 صاع دے کر 2 صاع میں نے لیے ہیں۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں لنطعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلائیں۔ کیا کھلائیں؟ برنی کھجوریں، اچھی کھجوریں، یعنی کہ آپ کی خاطر جناب بلال نے کام کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا، کس وقت؟ جب جناب بلال نے یہ وضاحت کی کہ برنی کھجوریں کیسے حاصل کی گئی ہیں؟
2 سا نکمی کھجوروں کا دے کر 1 سا برنی کھجور، اس طریقے سے یہ کھجوریں حاصل کی گئی ہیں۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا اوہ اوہ، مجھے افسوس ہے، مجھے افسوس ہے، عین الربا، عین الربا، یہ عین سود ہے، یہ سود کی حقیقت ہے، یہ صاف صاف سود ہے، یہ واضح طور پہ سود ہے۔ یعنی کہ اگر یہ سود نہیں تو پھر سود کس کو کہتے ہیں، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے افسوس ہے، کتنی بار کہا؟ 2 دفعہ، اور پھر کہا کہ یہ صاف صاف طور پہ سود ہے، یہ کتنی دفعہ کہا؟ یہ بھی 2 دفعہ کہا۔ لا تفعل، یہ کام نہ کرو، ولكن اذا اردت ان تشتری فبيع التمر ببيع آخر، جب تم خریدنا چاہو، کیا خریدنا چاہو؟ اچھی کھجوریں، برنی کھجوریں، اچھی کھجوریں، فبيع التمر، تو کیا کرو؟ بیچو کھجوریں۔ کون سی کھجوریں؟ جو تمہارے پاس ہیں، جو تمہارے پاس نکمی کھجوریں ہیں انہیں بیچو، ببيع آخر، ایک اور بیع کر کے۔ یعنی کہ نکمی کھجوریں بیچو، اس کے بدلے میں پیسے لے لو، سونا لے لو، چاندی لے لو، اور آج کے زمانے میں روپے لے لو، ڈالر لے لو، ریال لے لو۔ یعنی کہ جو آپ اپنی نکمی کھجوریں بیچ کر بدلے میں اچھی کھجوریں لیں اور وزن جو ہے مختلف ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اپنی نکمی کھجوریں کتنی دیں؟ مثال کے طور پہ 100 کلو، اور بدلے میں اچھی کھجوریں لیں کتنی؟ 50 کلو، تو وزن ایک ہے یا مختلف ہے؟ تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بھی کیوں جائز نہیں ہے؟ ہماری اچھی ہیں، آپ کی نکمی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سود ہے۔ اور یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے وضاحت کر دوں، عام طور پہ لوگ ایک سود کو جانتے ہیں، دوسرے سود کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ ایک سود کو جانتے ہیں، وہ کیا؟ کہ آپ قرض لیں سود کی بنیاد پہ، یعنی کہ آپ ادھار لیں 1 لاکھ روپیہ، اس شرط پہ کہ میں واپس کروں گا 1 لاکھ اور 500 روپے، یا 1 لاکھ اور 1000 روپیہ، یا 1 لاکھ اور 5000۔ تو قرض جو ہے وہ لینا اور بدلے میں جتنا لیا تھا اس سے زیادہ دینا، یعنی کہ قرض پہ فائدہ اٹھانا، یہ کیا؟ یہ سود ہے۔ اور یہ وہ سود ہے جسے دنیا جانتی ہے۔ چاہے آپ نے وہ سود کاروبار کے لیے لیا ہو، یا مکان بنانے کے لیے لیا ہو، یا بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لیا ہو، کسی بھی کام سے لیا ہو، تو قرض کے اوپر فائدہ اٹھانا یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ وہ فائدہ پیسوں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ مثال کے طور پہ آپ مجھ سے 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں بطور قرض، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 1 لاکھ روپیہ لے لیں، اور واپسی آپ نے مجھے 1 لاکھ روپیہ بھی دینا ہے، ساتھ ایک موبائل دینا ہے، یا آپ واپسی 1 لاکھ روپیہ دیں گے، ساتھ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئیں گے۔ 1 لاکھ روپیہ واپس کریں گے، ساتھ سوٹ میرا لے کر آئیں گے۔ تو یہ سوٹ کیوں؟ یہ مٹھائی کیوں؟ یہ کیا ہے؟ قرض پہ فائدہ اٹھانا ہے۔ تو قرض پہ جو بھی فائدہ اٹھائیں گے وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ یہ وہ سود ہے جس دنیا جانتی ہے، اور بینکوں میں یہی چل رہا ہے۔ دوسرا سود ہے کہ 6 چیزیں بتائی ہیں نبی علیہ السلام نے۔ کتنی بتائی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے 6 چیزیں بتائی ہیں کہ یہ 6 چیزیں جو ہیں، ان کی جب ان میں سے ہر چیز کی جب آپ اسی کے ساتھ بیع کریں گے تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ وزن بھی برابر ہو، اور ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں۔ مثال کے طور پہ آپ گندم کی بیع گندم سے کرنا چاہتے ہیں، یا یہی لے لیں جو بھی مثال ہمارے سامنے ہے، کھجور کی بیع کھجور کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مقدار برابر ہونی چاہیے دونوں طرف سے، 5 کلو 5 کلو، 10 کلو 10 کلو، 100 کلو 100 کلو، اور ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، یعنی کہ ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس اصول کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔
تو آپ نے اس لیے کیا کہا کہ ولاکن ادارت ان تشتری، جب تم خریدنا چاہو، کیا خریدنا چاہو؟ اچھی کھجوریں، فبیع التمرا، تو بیچو کھجوریں کون سی؟ جو تمہارے پاس ہیں. کون سی نکمی؟ تو جو تمہارے پاس کھجوریں ہیں انہیں بیچو ببیع آخر، ایک اور بیع کر کے. ثم اشتری بہ، پھر تم اس کے بدلے میں خرید لو اچھی کھجوریں. کس کے بدلے میں؟ ردی کھجوریں بیچ کر جو قیمت وصول کی ہے، آج کی زبان میں جو پیسے اب آپ کے پاس آئے ہیں ان کے بدلے میں آپ کیا خریدیں؟ اچھی کھجوریں خریدیں. اور یہی اصول ہے گندم میں، یہی اصول ہے جو میں، یہی اصول ہے کس میں؟ نمک میں. بلکہ یہی اصول ہے کس میں؟ چاولوں میں. یہ کسان لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ایک کسان نے ایک قسم کا چاول جو ہے بویا اور دوسرے نے دوسری قسم کا، ایک نے اعلیٰ کوالٹی کا، دوسرے نے ہلکی کوالٹی کا. اب ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرے کا چاول بھی میرے گھر میں موجود رہے. مثال کے طور پہ جس نے ہلکی کوالٹی کے چاول بوئے ہیں وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اعلیٰ کوالٹی کے بھی رہیں تاکہ جب مہمان آئیں تو ہم وہ تیار کر سکیں. اور جس نے اعلیٰ کوالٹی کے بوئے ہیں وہ ہلکے چاول بھی چاہتا ہے. ہمیشہ گھر میں وہ مہنگے چاول نہیں پکانا چاہتا، وہ مہنگے چاول بیچنا چاہتا ہے. کچھ گھر میں اچھے کوالٹی کے رکھے گا اور اب دوسرے چاول چاہتا ہے. تو ایسے لوگ آپس میں تبادلہ کرتے ہیں چاولوں کا، لیکن اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ کمی بیشی، کہ میری اعلیٰ کوالٹی ہے اس کے تم 20 کلو لو اور مجھے ہلکی کوالٹی کے 40 کلو دو. تو یہ سب کچھ جائز نہیں ہے. اور یہی صورتحال ہے کس میں؟ گولڈ میں، چاندی میں. لیکن چونکہ ان کی الگ سے احادیث آ رہی ہیں تو اس لیے میں اب گفتگو یہیں پہ روکتا ہوں اور اسی حدیث کی بس وضاحت کرتا ہوں، باقی گفتگو آگے چل کے مکمل کریں گے. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ کھجوروں کے بدلے میں کھجوروں کی جب بیع ہوگی دونوں طرف سے مقدار برابر ہو اور ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، ادھار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کھجوریں ادھار پہ لینا چاہتے ہیں تو پیسوں کے بدلے میں لیں، گولڈ کے بدلے میں لیں، چاندی کے بدلے میں لیں. کھجوریں آپ کھجوروں کے بدلے میں جب لیں گے تو نہ ادھار کی اجازت ہے نہ کمی بیشی کی اجازت ہے. گندم کے بدلے میں گندم جب آپ لیں گے نہ ادھار کی اجازت ہے اور نہ کمی بیشی کی اجازت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیع کو رد کر دیا، مسترد کر دیا. جناب بلال کی اس بیع کو آپ نے کیا کر دیا؟ رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. تو یہ وہ ہے سود جو 6 چیزوں والا ہے. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اصناف 6، 6 چیزوں والا سود، 6 اجناس والا سود. آگے گفتگو اس کے اوپر مزید کرتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 1280 کی طرف. 1280 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہیں؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. التمر بالتمر والحنطۃ بالحنطہ، کھجور کے عوض میں کھجور کی بیع. والحنطۃ بالحنطہ، گندم کے بدلے میں گندم کی بیع. والشعیر بالشعیر، جو کے بدلے میں جو کی بیع. والملح بالملح، نمک کے بدلے میں نمک کی بیع. مثلا بمثل، ایک جیسی ہونی چاہیے، دونوں طرف سے چیزیں کیا ہوں؟ برابر ہوں، کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے. اور فرمایا یدم بیدن، ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، دست بدست ہوں. یدن کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو.
ایک ہاتھ سے دے رہے ہوں، ایک ہاتھ سے لے رہے ہوں، اور ایک ہاتھ سے لے رہے ہوں، ایک ہاتھ سے دے رہے ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہاتھ میں پکڑیں ایک ہاتھ سے دیں، باقاعدہ یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنی چیز وصول نہ کر لیں اور اس کو اس کی چیز دے نہ دیں. جو گندم آپ نے خریدی ہے وہ آپ وصول کر لیں، اور جو آپ نے بیچی ہے ان کو دے دیں. جب تک آپ یہ کام نہیں کر لیتے آپ دونوں کو جسمانی لحاظ سے الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے. تب تک آپ ایک کمرے میں رہیں گے، ایک حال میں رہیں گے، ایک جگہ پہ رہیں گے. تو یہاں پہ کتنی چیزیں آ گئی ہیں؟ 4. کھجور، گندم، جو، نمک، کتنی چیزیں آ گئی ہیں؟ 4. یہ چاروں چیزیں کھائی جاتی ہیں، ایسے ہی ہے؟ یہ چاروں چیزیں کیا کی جاتی ہیں؟ تو جو 6 چیزیں بیان کی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان میں سے 4 چیزیں جو ہیں وہ کھائی جاتی ہیں، اور 2 چیزیں جو ہے سونا چاندی، وہ کیا ہے؟ وہ قیمت بنتی ہیں. وہ مختلف چیزوں کی کیا ہے؟ قیمت. پرانے زمانے میں جب یہ کرنسی نوٹ نہیں ہوتے تھے تو گندم کا ریٹ اور کھجوروں کا ریٹ، کپڑوں کا ریٹ، مکانوں کا ریٹ کیسے طے ہوتا تھا؟ سونے چاندی کے سکوں کے ساتھ. سونے کے سکے کو کیا کہتے ہیں؟ دینار. چاندی کے سکے کو کیا کہتے ہیں؟ درہم. تو اس لیے 6 چیزوں میں سے 4 چیزیں جو ہیں وہ ہیں جن کو کھایا پیا جاتا ہے، اور 2 چیزیں وہ ہیں جو مختلف چیزوں کی کیا بنتی ہیں؟ قیمت، ثمن بنتی ہیں. ثمن عربی میں، اردو میں کیا معنی ہوگا؟ قیمت بنتی ہیں. جی ہاں. تو اب یہاں پہ آپ نے چاروں چیز ذکر کر کے کہا کہ مثلم بمثلن، جب ان کی بیع ہوگی تو دونوں طرف سے کیا ہوں؟ برابر. یدم بیدن، اور کیا ہوں؟ دست بدست ہوں. فمن زادہ، تو جو زیادہ دے، او استزادہ، یا زیادہ لے، فقد اربا، اس نے سود والا معاملہ کیا ہے. یعنی کہ گندم سے جب بیع ہوگی میری اور آپ کی، اب آپ کے چاول اچھے ہیں، میرے اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں بھی ہم دونوں راضی ہیں. کسی کو کیا اعتراض؟ ہم دونوں راضی ہیں. تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم دونوں راضی ہو یا نہ ہو، دیکھنا یہ ہے کہ آسمان والا راضی ہے کہ نہیں ہے، اور آسمان والا تمہاری اس بیع پہ راضی نہیں ہے. اور آسمان والا کیوں راضی نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں سود ہے، اور سود میں نقصان ہوتا ہے کسی ایک کا. سود میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کسی ایک کا کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ نقصان ہو رہا ہوتا ہے. فمن زادہ، فرمایا جو زیادہ دے، او استزادہ، یا زیادہ لے، فقد اربا، اس نے سود والا معاملہ کیا. یعنی کہ جو 20 کلو گندم دے کر 10 کلو لے، یعنی کہ زیادہ دے رہا ہے، 20 کلو دے رہا ہے اور لے رہا ہے 10، تو اس نے بھی سود والا معاملہ کیا. اور جو زیادہ دے رہا ہے اس نے بھی، اور جو لے رہا ہے اس نے، دونوں نے سود کا معاملہ کیا ہے. تو یہ سود ہے. تو سود کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک وہ قرض والا سود، اور ایک یہ 6 چیزوں والا سود. ایک سود کون سا ہے؟ قرض والا، وہ ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، جس کو سب جانتے ہیں. اور ایک قرض کون سا ہے؟ 6 چیزوں والا. یہ 6 چیزوں والا جو سود ہے، اس کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں کہا کرتا ہوں یہ وہ سود ہے جس کا ارتکاب حاجی بھی کرتے ہیں، نمازی بھی کرتے ہیں. یہ وہ سود ہے جس کا ارتکاب کئی مسجدوں کے امام اور خطیب بھی کرتے ہیں. یہ وہ سود ہے جس کا ارتکاب مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے تہجد گزار بھی کرتے ہیں. کیوں؟ علم ہی نہیں ہوتا، جان بوجھ کر نہیں کرتے. وہ نماز پڑھنے والے حاجی لوگ عام طور پہ یہ کام جان بوجھ کر نہیں کرتے، علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. تو آپ فرما رہے فمن زادہ، جو زیادہ دے، او استزادہ، یا زیادہ لے، فقد اربا، اس نے کون سا معاملہ کیا ہے؟ سود والا معاملہ کیا ہے. الا مختلفت الوانہ، مگر وہ کہ جس کی اجناس مختلف ہو جائیں،
جس کی اجناس کیا ہو جائیں، الوان کا معنی کیا، اجناس، جس کی جنسیں مختلف ہو جائیں. یعنی کہ شریعت نے پہلے اس کو سود قرار دیا، شریعت نے کہا لیکن اگر جنس مختلف ہو جائے، کیا ہو جائے، جنس مختلف ہو جائے، تو پھر آپ کو اجازت ہے کمی بیشی کی. پھر کس کی اجازت ہے، کمی بیشی کی اجازت ہے. مثال کے طور پہ ایک طرف ہے سونا، ایک طرف ہے چاندی، آپس میں بیع کرنے لگے ہیں. آپ مجھے کیا دیں گے، آپ مجھے چاندی دیں گے، میں آپ کو سونا دوں گا. تو کیا آپ دونوں کا وزن ایک ہوگا؟ ایک ہو ہی نہیں سکتا. سونے کا ریٹ بہت زیادہ ہے، چاندی بہت سستی ہے. تو اب جنس تبدیل ہو گئی ہے. اب کمی بیشی تو ہو سکتی ہے لیکن ادھار کی اجازت اب بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ 6 چیزوں میں سے ہی ہیں، دونوں چیزیں 6 میں سے ہی ہیں نا. تو اس لیے اب یہاں پہ کمی بیشی تو ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ ادھار کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی وہ چیزیں جو باقی 4 چیزیں ہیں ان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. تو جب اجناس مختلف ہو جائیں، جب اجناس کیا ہو جائیں، مختلف ہو جائیں، تو پھر کس کی اجازت ہے، کمی بیشی کی، لیکن ادھار کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. چونکہ وافی کے دورے میں شریک لوگ عام لوگ نہیں ہیں، بالکل پہلے نمبر پہ تو میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. ماشاءاللہ کب سے وہ 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ ان لوگوں کے وقت میں برکتیں ڈالے، ان کے امور آسان فرمائے. تو چونکہ یہ عظیم لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں اور علم لینا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں پہ تھوڑی سی میں تفصیل بیان کرنا چاہوں گا. اور وہ یہ کہ کیا یہ جو سود ہے 6 چیزوں والا، یہ انہی 6 چیزوں تک محدود رہے گا؟ 7ویں کوئی چیز نہیں ہے جس کے اوپر یہی حکم لگے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 6 چیزیں بیان کی ہیں، تو یہ اصول جو ہے یہ 6 چیزوں کے لیے ہے، 7ویں چیز کے لیے نہیں ہے. مثال کے طور پہ چاولوں میں اگر آپ اور میں چاولوں کی بیع کرتے ہیں، آپ کے چاول اعلیٰ کوالٹی کے، میرے ہلکے ہیں، تو ان علماء کرام کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ یہ سود 6 چیزوں تک محدود رہے گا، 7ویں کسی چیز میں نہیں ہوگا، ان کے نزدیک آپ کے چاول 20 کلو ہوں، میرے 10 ہوں، میرے 10 ہوں، آپ کے 20 ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سود جو ہے محدود رکھا ہے کتنی چیزوں تک، 6 چیزوں. آپ نے 6 کا نام لیا، 7ویں کا نام نہیں لیا. 6 کا نام لیا، 7ویں کا نام نہیں لیا. جبکہ عام طور پہ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزیں بیان کر دی ہیں، اور جس وجہ سے ان 6 چیزوں میں سود جو ہے اس سے روکا گیا ہے، وہ وجہ کسی 7ویں چیز میں پائی جائے گی تو اس میں بھی یہی اصول چلے گا. اب دیکھیں، آپ وہ کہتے ہیں دیکھیں شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا، کیوں؟ اس میں نشہ ہے. تو اگر آج کوئی نئی چیز ایجاد ہو جائے جس میں نشہ ہو تو کیا ہم اس کو حرام قرار دیں گے کہ حرام نہیں قرار دیں گے؟ حرام قرار دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہی علت پائی جا رہی ہے، وہی سبب پایا جا رہا ہے جو شراب میں ہے. اور جب شریعت کسی چیز سے منع کرے اور اس کا سبب خود بیان کر دے تو یہ تو سب مان لیں گے اس کو. اب شراب کو حرام قرار دیا، سبب خود ہی بیان کر دیا آپ نے، کیونکہ وہ نشہ آور ہے. تو وہاں پہ تو سارے ہی کہتے ہیں کہ کسی اور چیز میں نشہ پایا جائے گا تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ علت وہیں پائی جا رہی ہے جو شراب میں ہے. لیکن یہ 6 چیزیں ان میں کمی بیشی کیوں حرام ہے؟
نبی علیہ السلام نے اس کی علت واضح طور پہ بیان نہیں کی. علت معلوم کرنے کی کوشش کی ہے علماء کرام نے. علت معلوم کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے علماء کرام نے. تو اس لیے اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہوا ہے. اب دیکھیں جو ابھی آخری حدیث ہم نے پڑھی ہے 1280، اس میں کتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں؟ 4. اور چاروں چیزیں کون سی ہیں جن کا تعلق کیسے ہے؟ کھانے پینے سے. ایسے ہی ہے. تو اب ان میں سود کیوں حرام ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کچھ علماء کرام نے کہا کہ علت یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کھایا پیا جاتا ہے اور یہ ذخیرہ ہو سکتی ہیں اور یہ بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ذخیرہ ہو سکتی ہو، بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتی ہو، اسے کھایا جاتا ہو تو اس میں یہی حکم لگے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ چاول ہے. کیا چاول بنیادی خوراک ہیں؟ بالکل. کیا چاول کھائے جاتے ہیں؟ بالکل. کیا چاول ذخیرہ ہوتے ہیں، سٹور ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ چاولوں میں بھی یہی اصول چلے گا کہ چاولوں کی جب چاولوں سے بیع ہوگی تو اس میں بھی کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے اور ادھار کی اجازت نہیں ہے. کچھ دیگر علماء کرام کہتے ہیں یہ علت نہیں ہے، علت اور ہے. کیا علت؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا طعام ہونا، غلہ ہونا، کھانے پینے والی ہونا، اور اس کا وزن والی ہونا یا تول والا ہونا. یعنی کہ ہر وہ چیز جس کو تولا جاتا ہے یا ماپا جاتا ہے اور وہ کھائی بھی جاتی ہے تو اس میں یہی اصول لگے گا. مثال کے طور پہ بہت سے ممالک میں مالٹے اور کیلے یہ نہ تولے جاتے ہیں نہ ماپے جاتے ہیں. کیا کیے جاتے ہیں؟ گنے جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں کمی بیشی کی اجازت ہوگی. آپ کے اعلیٰ مالٹے ہیں، آپ مجھے وہ دیتے ہیں 100 عدد اور میں آپ کو بدلے میں دیتا ہوں 200 عدد، تو وہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. کیوں جائز ہوگا جی؟ کیونکہ مالٹا ایسی چیز نہیں ہے جس کو تولا جاتا ہو یا جس کو ماپا جاتا ہو، یہ تو گنے جاتے ہیں. لیکن جن ممالک میں تولے جاتے ہیں ان میں یہ مسئلہ بنے گا. تو چاول کی مثال سب سے زیادہ واضح ہے. جو کہتے ہیں کہ ان 4 چیزوں میں سود کی علت اور وجہ کیا ہے کہ ان کا بنیادی خوراک ہونا، ان کا طعام ہونا، ان کا سٹور ہونا، ان کے ہاں بھی چاول پہ یہی فتویٰ لگے گا. اور جو کہتے ہیں کہ ان چاروں میں علت جو ہے وہ کیا ہے کہ چیز کا طعام ہونا، کھانے پینے کے قابل ہونا اور اس کا تول بن جانا یا ماپ والا ہونا، تو یہ چیز بھی چاولوں میں موجود ہے. تو دونوں طرح کے علماء کرام کے نزدیک چاول جو ہے اس میں شامل ہوں گے. چاولوں کا حکم وہی ہوگا جو ان 6 چیزوں کا حکم ہے. اچھا، اب یہ 4 چیزیں جو تھیں ان میں تو علت یہ ہے. 4 چیزوں کی علت الگ ہے اور 2 چیزوں کی الگ ہے. 2 چیزیں کون ہیں؟ سونا چاندی. تو سونا چاندی کی گفتگو آگے ابھی کرتے ہیں، اگلی حدیث اسی کے بارے میں ہوگی. فی الحال گفتگو میں نے کی ہے ان 4 چیزوں کے بارے میں کہ ان میں ربا یعنی کہ سود، اس کی علت کیا ہے. کچھ علماء کرام نے کیا کہا ہے کہ علت کیا ہے؟ ان 4 چیزوں کا طعام ہونا اور ان 4 چیزوں کا سٹور ہونے کے قابل ہونا اور ان 4 چیزوں کا بنیادی خوراک ہونا. اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں ربا یعنی کہ سود کی علت یہ ہے، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو طعام ہے، کھائی جاتی ہیں، اور یا ان کا وزن ہوتا ہے یا ان کا تول ہوتا ہے، یا ان کا وزن ہوتا ہے یا ان کا ماپ ہوتا ہے. وزن اور ماپ میں فرق مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے
ان کے وزن 1 کلو 2 کلو یہ وزن ہوتا ہے، اور ماپ کیا ہوتا ہے؟ ماپ یہ لیٹر وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو برتنوں کے ذریعے کی جاتی ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وزن کتنا ہوا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ برتن بھر گیا کہ نہیں بھر گیا. جیسے سا والا برتن ہوتا ہے، مد والا برتن ہوتا ہے. اس کے بعد باب نمبر 10. باب کیا؟ باب الربا والصرف. یہ باب ہے سود کے بارے میں، والصرف اور صرف کے بارے میں. صرف کس کو کہتے ہیں؟ ایکسچینج، تبادلہ. لیکن تبادلہ کن چیزوں کا؟ کرنسی وغیرہ کا، سونے چاندی کا. صرف کا اطلاق کس کے اوپر ہوگا؟ تبادلے پہ، کرنسی کے تبادلے پہ یا سونے چاندی کے تبادلے پہ. حدیث نمبر 1281 1281 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. سونے کے عوض سونے کی بیع نہ کرو، سونے کے عوض سونے کی بیع نہ کرو، الا مثلا بمثل، مگر جب کہ دونوں طرف سے سونا برابر برابر ہو. ولا تشفوا بعضها على بعض، اور ایک کا دوسرے پہ اضافہ نہ کرو. ایک جانب سے جو سونا ہے وہ دوسری جانب کے سونے سے بڑھ کر نہ ہو، دونوں طرف سے کیا ہو؟ برابر برابر ہو. لو جی، اب سونے چاندی کی گفتگو آ گئی. اب تو سونے کی، جب سونے سے بیع ہوگی، دونوں طرف سے کتنا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے. کیا مسلمان اس کی مخالفت نہیں کر رہے؟ سرعام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہماری عورتیں جاتی ہیں گولڈ کی شاپ پہ، تو کیا کرتی ہیں؟ شاپ پہ جو لوگ کھڑے ہیں، جو مالک ہیں، جو ملازمین ہیں، جو بیچنے والے ہیں، ان سے کیا کہتی ہیں کہ یہ ہے میرا گولڈ، یہ ہے میرے زیورات، ان کا وزن کرو جی. وزن کتنا ہو گیا جی؟ وزن ہو گیا 20 گرام. اب مجھے وہ والا ڈیزائن دے دیں جو آپ کے پاس وہ والا ڈیزائن پڑا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے جی، اس کا وزن کریں جی. وزن کتنا ہوا جی؟ 17 گرام. اب ٹھیک ہے جی، آپ کا جو گولڈ تھا وہ پرانا تھا، ہمارا گولڈ جو ہے وہ نیا ہے، ہمارا ڈیزائن نیا ہے، تو اس لیے برابر ہو گیا کام. وہ بھی کہتی ہے برابر ہو گیا، وہ بھی کہتے ہیں برابر ہو گیا. شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ سود ہو گیا. اور ایسا ہماری عورتیں عام کر رہی ہیں. تو یہ سود ہو گیا ہے. طریقہ کیا؟ وہی جو کھجوروں والی حدیث میں آ چکا ہے. کیا؟ کہ آپ پہلے اپنا گولڈ جو ہے وہ بیچیں، اپنے زیورات بیچیں. کس کے بدلے میں؟ کرنسی کے بدلے میں، ریال کے بدلے میں، روپے کے بدلے میں، ڈالر کے بدلے میں. اب جب آپ نے اپنے ڈالر لے لیے، اپنے ریال لے لیے، روپیہ لے لیا، اب آپ ان کے بدلے میں جو خریدنا چاہتی ہیں خریدیں. اور پہلی بیع کا دوسری بیع سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہنا اس سے کہ میرا ریٹ صحیح لگائیں، پھر ابھی میں نے آپ سے خریدنا بھی ہے. نہیں، آپ یہ بیع کریں، اس کے بعد آپ چاہیں گی تو یہیں سے خرید لیں گی، اور چاہیں گی تو کسی اور شاپ سے خریدیں گی. تو کیا فرمایا آپ نے؟ لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. گولڈ کی گولڈ سے بیع نہ کرو، گولڈ کے بدلے میں گولڈ کی بیع نہ کرو، مگر جب کہ دونوں طرف سے گولڈ کیا ہو؟ برابر برابر ہو. ولا تشفوا بعضها على بعض، اور ان میں سے ایک کو دوسرے پہ نہ بڑھاؤ، اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. برابر 5 گرام 5 گرام، 10 گرام 10 گرام، ادھر بھی 10 ادھر بھی 10.
ولا تبیع الورق بالورق الا مثلا بمثل، اور چاندی کے بدلے میں چاندی کی بیع نہ کرو مگر جب کہ دونوں طرف سے چاندی کیا ہو؟ برابر برابر ہو۔ ولا تشفوا بعضها على بعض، اور ان میں سے ایک کو دوسرے پہ نہ بڑھاؤ، یعنی کہ ایک جانب کی چاندی دوسری جانب کی چاندی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ادھر 10 گرام ہے تو ادھر بھی 10 گرام، ادھر 50 تولے ہے تو ادھر بھی 50 تولے۔ ولا تبیعوا منها غائبا بناجز، اور ان میں سے غائب یعنی غیر موجود کی حاضر کے بدلے میں بیع نہ کرو۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب یہ دوسری شکل آ گئی ہے کہ عورتیں گئی ہیں گولڈ کی شاپ پہ، 5 تولے کے زیورات دیے اور کہا مجھے یہ ڈیزائن بنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، فرض کرتے ہیں وہ بھی 5 تولے کا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ 5 ان جو یہ دے رہی ہیں وہ بھی 5 تولے کا اور وہ بھی 5 تولے کا، لیکن ملے گا کب؟ کل مل جائے گا آپ کو۔ ہم بنائیں گے، یہ تو ہم نے یہ ڈیزائن تو ہم نے رکھا ہوا لوگوں کے لیے دیکھنے کے لیے۔ آپ کو ایسا بنا کے ہم کب دیں گے؟ کل دیں گے، ہفتے کے بعد دیں گے، مہینے کے بعد دیں گے۔ جب کہ سونے کے ساتھ جب بیع ہو تو شرط ایک نہیں ہے، 2 شرطیں ہیں۔ کیا؟ برابر ہو، دونوں طرف سے برابر بھی ہو اور ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، یعنی کہ آپ آپس میں جو الگ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی یہ بیع مکمل نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ مجھے امید ہے کہ میرے بہن بھائی دھیان سے اس مثال کو سنیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی شاپ پہ گئے ہیں، گولڈ کی شاپ پہ، آپ نے اپنا گولڈ ان کے حوالے کر دیا اور جو ان سے لینا ہے وہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں، میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں۔ میں کیا لے کر آتا ہوں؟ ٹیکسی اب آپ ٹیکسی لینے کے لیے باہر جائیں گے تو کیا آپس میں جدائی ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی، ہوئی ہے، جبکہ بیع مکمل نہیں ہوئی۔ آپ نے اپنا گولڈ دے دیا، ان سے لیا نہیں ابھی تک آپ نے، یا آپ کہتے ہیں کہ گولڈ ابھی اپنے پاس رکھیں، میں بس ساتھ والے ہوٹل سے کھانا کھا کر آیا۔ غلط ہے۔ آپ کہیں گے بھائی مجبوری ہے، کیا کریں، امن و امان کے مسائل ہوتے ہیں، گولڈ لے کے کیسے باہر پھریں؟ بھائی اس کا بھی طریقہ موجود ہے۔ کیا طریقہ موجود ہے؟ کہ بیع کو مکمل کریں، پھر جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ کیسے؟ آپ گولڈ پکڑیں اپنا، یعنی کہ جو گولڈ آپ نے دیا وہ تو آپ ان کو دے چکے، اب جو آپ نے لیا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑیں، شاپ سے باہر نکلیں۔ اب آپس میں جدائی ہو گئی، جسمانی جدائی ہو گئی، بیع کیا ہو گئی؟ پکی ہو گئی۔ اب آپ بے شک واپس آ جائیں، بھی یہ میرا گولڈ اپنے پاس بطور امانت رکھ لو، میں ابھی ٹیکسی لے کر آیا۔ میرا گولڈ اپنے پاس امانت رکھ لو، میں ابھی کھانا کھا کر آیا۔ میرا گولڈ اپنے پاس بطور امانت رکھ لو، میں کل آ کے لے جاؤں گا، ابھی رات ہو رہی ہے، ابھی باہر سیکورٹی کے مسائل ہیں۔ بطور امانت آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن پہلی بیع کو تو مکمل کریں۔ بیع کو کیا کریں؟ مکمل کریں۔ تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں، اور جو متقی مسلمان ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ توجہ سے مسائل سنے گا، غور و فکر کرے گا، اپنے آپ کو بھی سود سے بچائے گا، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے گا، رشتہ داروں کو بھی بچائے گا۔ اور جس کے دل میں رب کا خوف نہیں ہے وہ کہے گا چھوڑو، یہ ایسے لگے رہتے ہیں، ہمیں کیا لگے ان سے۔ اور ایک ہلکی سی بات یہ بھی کر دوں کہ کئی لوگ حیران ہوں گے بھی اس میں سود والی کون سی بات ہے؟ سود والی بات ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہم سب کو پتا ہے ڈالر، گولڈ، ان چیزوں کے ریٹ ایک منٹ کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں۔
اب جب میں نے اور آپ نے بے کی اس وقت ریٹ اور تھا، اب اس وقت جو بھی ریٹ تھا اس پہ میرا اور آپ کا اتفاق ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لوگ جس ریٹ پہ بھی متفق ہو جائیں آپس میں، جب یعنی کہ ایک طرف سے کیا ہو، گولڈ ہو، ایک طرف سے چاندی ہو، یا ایک طرف سے گولڈ ہو دوسری طرف سے روپے ہوں، آپ نے اتفاق کر لیا، جو بھی ہو گیا آپ کا اتفاق، اب آپ کہیں جی میں آپ کل آ کے لے جائیں تو کل تو ریٹ اور ہوگا، کل جب آپ لیں گے یا دیں گے تب قیمت اور ہو چکی ہوگی، اب یا آپ سود دے کر جا رہے ہوں گے یا لے کر جا رہے ہوں گے۔ اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ یہ ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، اور اس طرح آپ جھگڑوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو ولا تبیعوا منها غائبا بناجز، کہ ان میں سے کسی غیر موجود چیز کی بے حاضر کے بدلے میں نہ کریں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1282 1282 قاف اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو بکرہ سے، نفیع بن حارث، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تبیعوا الذهب بالذهب الا سواء بالسواء، گولڈ کے بدلے میں گولڈ کی بے نہ کرو مگر جب کہ دونوں کیا ہوں، برابر برابر ہوں۔ والفضة بالفضة، چاندی کے بدلے میں چاندی کی بے نہ کرو، الا سواء بالسواء، مگر جب کہ دونوں طرف سے کیا ہوں، برابر برابر ہوں۔ وبیعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، اور بے کرو سونے کی چاندی کے بدلے میں اور چاندی کی سونے کے بدلے میں جیسے تم چاہو۔ یہ بھی آپ سمجھنے والی بات ہے دھیان سے۔ جب آپ گولڈ کے بدلے میں بے کریں گے تو کتنی شرطیں ہیں؟ دو۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وزن دونوں طرف سے کیا ہو، برابر ہو۔ دوسرے نمبر پہ ادھار نہیں چلے گا، بے مکمل کیے بغیر آپ کو آپس میں الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اب حدیث کے آخری حصے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف سے سونا ہے دوسری طرف سونا نہیں ہے بلکہ کیا، چاندی ہے۔ تو اب شریعت کہہ رہی ہے اب تم بے کرو جیسے تم چاہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں کمی بیشی کی اجازت ہے، جنس تبدیل ہو گئی نا، ادھر سونا ادھر چاندی ہے، لیکن جنس تبدیل ہونے کے باوجود سونا چاندی قیمت بننے کے لحاظ سے ایک چیز ہے۔ پرانے لوگ جب چیزیں خریدتے تھے بیچتے تھے تو بطور قیمت وہ کس چیز کے ساتھ ریٹ طے کرتے تھے؟ سونے چاندی کے ساتھ، درم و دینار کے ساتھ۔ اس لیے دونوں چیزیں کیا ہیں؟ قیمت بنتی ہیں۔ دونوں چیزیں کیا بنتی ہیں؟ قیمت بنتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں۔ تو اس لیے اب ایک شرط باقی رہ گئی ہے، جب ایک طرف سے سونا ہو ایک طرف سے چاندی ہو، اب دو شرطیں نہیں ہیں، اب ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، بے مکمل کیے بغیر الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اب وزن آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ سونا ہوگا مثال کے طور پہ میں دوں گا آپ کو 5 تولے، اور چاندی آپ سے میں لوں گا کتنی، 60 تولے 70 تولے 80 تولے۔ اچھا جی، اب ذرا غور کیجئے گا ذرا دھیان سے، یہاں پہ سونا اور چاندی ان دونوں میں سود کی علت کیا ہے؟ 4 چیزوں کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں نا، ان میں سود کی علت کیا تھی؟ یہاں پہ علت کیا ہے؟ یہاں پہ ان کا قیمت ہونا، ان کا کیا ہونا؟ قیمت ہونا۔ تو کیا یہ معاملہ انہی دو تک محدود رہے گا، یا جو بھی چیز قیمت بنتی ہے اس کا بھی یہی حکم ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ جو بھی چیز قیمت بنتی ہے اس کا یہی حکم ہوگا۔ تو سونے چاندی کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو قیمت بنتی ہیں؟ ساری کرنسیاں۔
ساری کرنسیاں، روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ، ریال، یہ سب چیزیں کیا بنتی ہیں کہ آج قیمت یہ بن چکی ہیں. تو اب ان کا وہی حکم ہوگا جو سونے چاندی کا حکم ہے. اب دیکھیے ذرا دھیان سے، اب ریال اور روپے کی آپس میں بے کرتے ہیں ہمارے وہ بھائی جو سعودیہ میں رہتے ہیں. ایک ریال دے رہا ہوتا ہے، دوسرا روپے دے رہا ہوتا ہے. اور بے کیسے کرتے ہیں؟ بھائی مجھے روپے ضرورت پڑ گئے، ہمارے حاجی آئے ہوئے، ہم نے ان کو دینے ہیں، یا کچھ اور ایسی کوئی طریقہ ہوتا ہے ہم نے دینے ہیں، تو مجھے دو، میں تنخواہ ملے گی تو آپ کو ریال دے دوں گا. یہ کیا ہو رہی ہے؟ بے ہو رہی ہے، اور ادھار پہ ہو رہی ہے. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ غلط ہے، غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. اس کا حل یہ نکل سکتا تھا کہ آپ بے نہ کریں، آپ قرض لیں. آپ یہ کہیں کہ مجھے روپے دیں، میں آپ کو مہینے کے بعد روپے دے دوں گا. تو اب یہ بے نہیں ہے، اب یہ کیا ہے؟ قرض ہے. تو قرض آپ بعد میں دیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے روپے دیں، میں آپ کو ریال دے دوں گا. تو یہ کیا بن گئی؟ یہ بے بن گئی ہے. اب اس میں ادھار کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جب عمرے حج پہ جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہمارے محلے کا کون سا آدمی آج عمرہ کر کے آیا ہے، اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ریال چاہیے. کوئی بات نہیں، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں، آپ لیں ان سے ریال اور دیں ان کو روپے. لیکن آپس میں الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ ریال لے نہ لیں اور ان کو روپے دے نہ لیں. لیکن آپ کیا طے کرتے ہیں کہ ریال دے دو، میں حج کے بعد آ کے آپ کو روپے دے دوں گا. تو آپ کو چاہیے کہ ریال لیں اور روپے دیں اور الگ نہ ہوں جب تک آپ کی بے مکمل نہ ہو جائے. یا پھر آپ ریال ادھار پہ لے آئیں اور حج کے بعد جتنے ریال لیے ہیں اتنے واپس کر دیں. یہ جو ہونڈی کے ذریعے لوگ روپیہ بیچتے ہیں اپنے ممالک میں، اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ وقت کی حکومت کے نظام کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے ہیں. یعنی کہ آپ سعودیہ میں رہتے ہیں مثال کے طور پہ، تو کیا سعودی حکومت آپ کو اجازت دیتی ہے ہونڈی کرنے کی، ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے کی؟ نہیں، وہ اجازت نہیں دیتی. تو آپ جب ہونڈی کے ذریعے بھیجتے ہیں تو آپ وقت کی حکومت کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور شریعت نے وقت کی حکومت کی بات ماننے کا آرڈر دیا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ ہونڈی کے لیے جس آدمی سے رابطہ کرتے ہیں وہ سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو کیا دیتے ہیں؟ ریال. وہ آپ کے گھر میں، انڈیا میں، دلی میں آپ کے گھر میں کیا پہنچائے گا؟ روپے. کب پہنچائے گا؟ کل، پرسوں. تو یہ تو ادھار ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ ادھار ہو گیا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. البتہ اگر یہ ہو کہ آپ ہونڈی والے کے پاس بیٹھے رہیں اور الگ نہ ہوں، بیٹھے بیٹھے وہ روپے آپ کے انڈیا والے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جائیں، یا انڈیا میں آپ کا بھائی اس ہونڈی والے کے نمائندے سے وصول کر لے، پھر آپ دونوں الگ ہوں، تو پھر آپ شریعت کی اس خلاف ورزی سے بچ جائیں گے. البتہ وہ جو وقت کی حکومت کی بات نہیں مانی، اس کا ارتکاب ہو رہا ہوگا. اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے. وہ کیا؟ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو ہے گولڈ وہ تو اب پرانا ہو چکا، یا وہ بسکٹ کی شکل میں ہے، یعنی کہ گولڈ ہے، صرف گولڈ اور کچھ نہیں ہے، اور جس شاپ پہ ہم گئے ہیں زیورات خریدنے کے لیے، ان کی تو اس کے اوپر محنت صرف ہوئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہو جائیں؟
تو بھائی اسی کا تو حل بتایا ہے پہلے، کیا کہ شریعت کے ہاں یہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، لا تبیعوا الذهب بالذهب، گولڈ کی گولڈ سے بیع نہ کرو مگر دونوں برابر ہوں۔ تو جو زیورات ہیں وہ بھی گولڈ ہیں، جو سادہ گولڈ ہے وہ بھی گولڈ ہے، شریعت کی نگاہوں میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی محنت صرف ہوئی ہے، تو پھر طریقہ تو آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنا گولڈ بیچیں، روپیہ لیں، پیسہ لیں، ریال لیں، اور اس کے بدلے میں جو آپ گولڈ خریدنا چاہتے ہو خرید لیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1283 1283 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی صالح الزیات، روایت ہے ابو صالح الزیات سے، ابو صالح کے نام ہے ذکوان، زیات ان کا لقب ہے، زیات بھی کہتے ہیں، سمان بھی کہتے ہیں۔ انہ سمع ابا سعید الخدری، کہ بے شک انہوں نے سنا ابو سعید خدری سے، یقول وہ کہہ رہے تھے، الدینار بالدینار والدرہم بالدرہم، دینار کے بدلے میں دینار ہوگا، دینار کے بدلے میں کیا ہوگا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ دینار کے بدلے میں ایک ہی دینار ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک دینار دے کے دو دینار لیں۔ دینار کس کو کہتے ہیں؟ سونے کے سکے کو، گولڈ کے سکے کو۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک گولڈ دے کے دو گولڈ لیں، ایک دینار دے کے دو دینار لیں۔ کیا ہوگا؟ ادھر ایک دینار ہے تو ادھر بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہی دینار ہونا چاہیے۔ والدرہم بالدرہم، اور درہم کے بدلے میں کیا ہوگا؟ درہم ہوگا۔ درہم کس کو کہتے ہیں؟ چاندی کے سکے کو۔ فقلت لہ، تو میں نے ان سے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، ابو صالح الزیات، میں نے ان سے کہا، کن سے؟ ابو سعید خدری سے، جو کہہ رہے تھے کہ دینار کے بدلے دینار ہوگا اور درہم کے بدلے میں درہم ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا، فإن ابن عباس لا يقوله، بے شک عبداللہ ابن عباس لا يقوله، وہ اس بات کو نہیں مانتے، وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا کیا موقف ہے؟ عبداللہ ابن عباس کا موقف یہ تھا کہ جب آپ دینار کے بدلے میں دینار کی بیع کریں گے تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، ادھار جائز نہیں ہے لیکن کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جبکہ ابھی اوپر ہم پڑھ کے کیا آئے ہیں، گولڈ کے بدلے میں گولڈ کی جب بیع ہوگی تو دو شرطیں ہیں، نمبر ایک برابر ہوں وزن کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے، اور نمبر دو ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے نہیں۔ لیکن عبداللہ بن عباس کہتے تھے ایک ہی شرط ہے، وہ کیا؟ کہ ادھار نہیں چلے گا، کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ابو صالح زیات سے، ابو صالح زیات کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری سے کہا کہ عبداللہ بن عباس لا یقول، اس بات کو نہیں مانتے، وہ یہ بات نہیں کہتے۔ فقال ابو سعید، تو ابو سعید خدری فرمانے لگے، سألتہ، میں نے ان سے سوال کیا تھا، کن سے؟ عبداللہ بن عباس سے۔ فقلت، تو میں نے کہا تھا، سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم او وجدتہ فی کتاب اللہ، یہ چیز آپ نے اللہ کے نبی سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ چیز آپ نے اللہ کی کتاب میں پائی ہے؟ یہ جو آپ نے موقف اپنایا ہوا ہے کہ گولڈ کی گولڈ سے بیع ہو تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، چاندی کی چاندی سے بیع ہو کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ چیز آپ نے قرآن میں پائی ہے، کسی آیت میں آئی ہے، یا یہ کوئی حدیث ہے جو اللہ کے رسول سے آپ نے سنی ہے؟ قالا، تو انہوں نے کہا تھا، کنہوں نے؟ عبداللہ بن عباس نے، کہ کل ذالک لا اقول، یہ سب میں نہیں کہتا، یعنی کہ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ چیز اللہ کے رسول سے سنی ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے قرآن میں پائی ہے۔ کل ذالک لا اقول، یہ سب میں نہیں کہتا۔ وانتم اعلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، اور تم لوگ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن عباس کہنا چاہتے ہیں میں تو چھوٹا تھا، آپ لوگ بڑے تھے، اور آپ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ زیادہ رہے ہیں، میں کم رہا ہوں، تم لوگ اللہ کے رسول کو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو۔ ولیکن اخبرنی اسامہ،
لیکن مجھے اسامہ نے بتایا ہے، اسامہ بن زید نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا ربن الا فی النسیئہ، کہ ربا نہیں ہوگا، سود نہیں ہوگا مگر کس میں؟ ادھار میں۔ یعنی کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اسامہ نے مجھے حدیث بتائی تھی کہ سود کون سا ممنوع ہے؟ ادھار والا، یعنی کہ سونے کی بیع سونے سے ہو اور ایک جانب سے سونا جو ہے وہ لیٹ ہو، ادھار ہو، تو یہ ممنوع ہے، کمی بیشی ممنوع نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسامہ نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا ربن الا فی النسیئہ، کہ سود نہیں ہوگا مگر کس میں؟ ادھار میں۔ تو عبداللہ بن عباس کے نزدیک گولڈ کی گولڈ سے بیع ہو تو دو شرطیں نہیں ہیں، ایک شرط ہے، وہ کیا؟ برابر کمی پیشی ہو سکتی ہے، یعنی کہ شرط ایک ہی ہے جس کا خیال رکھنا ہے، وہ کیا؟ کہ ادھار نہیں ہوگا، ایک ہاتھ سے گولڈ دیں، ایک ہاتھ سے گولڈ لیں، ایک ہاتھ سے درہم دیں، ایک ہاتھ سے درہم لیں، لیکن کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہ موقف ہے کن کا؟ عبداللہ بن عباس کا، جبکہ عبداللہ بن عباس نے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا، یہ ان کا موقف رہا ہے اس حدیث کی وجہ سے جو انہوں نے سنی تھی اسامہ بن زید سے۔ اور اسامہ بن زید نے جو حدیث بیان کی ہے اس کے بارے میں علماء کرام کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سود نہیں ہے مگر ادھار میں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب جنس مختلف ہو جائے، یعنی کہ ادھر سے سونا ہو، ادھر سے کیا ہو؟ چاندی ہو، تو پھر ادھار ممنوع ہے، پھر کمی بیشی ممنوع نہیں ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، اور یہ بات پہلی حدیثوں کے عین مطابق ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا لیکن سمجھنے والے اس کا مطلب غلط سمجھ بیٹھے۔ اللہ کے رسول کا مطلب یہ تھا کہ جب جنس مختلف ہو جائے تو پھر ادھار ممنوع ہے لیکن کمی بیشی ممنوع نہیں ہے۔ اور اسامہ بن زید اور عبداللہ بن عباس یہ سمجھ بیٹھے کہ جنس ایک ہی ہو، ادھر بھی گولڈ ادھر بھی گولڈ، ادھر بھی چاندی ادھر بھی چاندی، تب بھی کمی بیشی جائز ہے، جبکہ اس وقت کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ ایک میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گی، آپ لوگوں کے لیے یہی کافی رہے گا، اور وقت بھی ختم ہو گیا ہے، کہ اس روایت کا یہ ہے صحیح معنی، لا ربا الا فی النسیئہ، کہ ربا نہیں ہے، سود نہیں ہے مگر کس میں؟ ادھار میں۔ یہ کب ہے؟ جب جنسیں کیا ہو جائیں؟ مختلف ہو جائیں، ادھر سونا ہو ادھر چاندی ہو، ادھر چاندی ادھر سونا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ لوگوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔